الصوم لله يجزي كيف شاء به. نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں اعتکاف کے مسائل میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بنیادی طور پر اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل المعتکف کمثل المجرم القى نفسه بین ید الرحمن فقال واللہ لا ابرح حتی یرحمنی۔ نبی علیہ السلام نے، یہ شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، معتکف کی مثال اس مجرم کی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور بحیثیت مجرم کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہا، واللہ لا ابرح حتی یرحمنی، اے اللہ میں اس وقت تک تیرے در سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ اور اللہ کا رحم سب سے پہلے گناہوں کی معافی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد آگے اللہ کے رحمت کی بارش شروع ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے در پر اللہ کے سامنے پیش کرنے والا ہے، اس لیے اعتکاف اللہ کے در کا خاص سوالی بن کر حاضر ہونے کا نام ہے۔ لہذا اعتکاف کی عبادت کو معمولی عبادت نہ سمجھا جائے، یہ بہت ہی خاص عبادت ہے۔ اس خاص عبادت کی دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی زندگی میں ایک دفعہ کے علاوہ کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور جس دفعہ نہ کر سکے اس کی قضا نبی علیہ السلام نے اگلے سال فرمائی۔ یعنی نبی علیہ السلام خود بھی اعتکاف کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اعتکاف کی تعلیم اور ترغیب ارشاد فرمائی، اور خود اتنا اہتمام فرمایا کہ جس سال نہ کر سکے اگلے سال اس کی قضا فرمائی۔ لہٰذا آج اعتکاف، جس طرح دیگر عبادات کے اندر مسلمانوں میں سستی ہے، آج اعتکاف کے معاملے میں بھی مسلمانوں کے ہاں سستی پائی جاتی ہے۔ یہ بڑی سنجیدہ عبادت ہے، اللہ کے در پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی عبادت ہے، اور جب انسان اللہ کے در پر آ جاتا ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر والے کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ہے۔ تو قرب خدا بندی جو ہے نا، وہ مسجد، نماز اور پھر اعتکاف، جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی تو یہ بہت ہی قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس قرب میں انسان اللہ سے بہت کچھ پا سکتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف ایک بہت زبردست عبادت ہے، اور رمضان میں وہ سنت ہے آخری عشرے میں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔